اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرمائیے ہماری صراط مستقیم کی طرف۔ اس صراط مستقیم پر تو ہم ہیں، لیکن ہر روز رہنا چاہیے، آج ہے اور کل نہ ہو۔ ایک بہت بڑا داعی تبلیغ کا جن جیسا خطیب ایشیا میں نہیں ہے، آج ایسے نظریات کا شکار ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ان کے شر اعتقاد سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اشاعت فاحشہ کا اندیشہ ہے، اس لیے بیان نہیں کر سکتا، اور یہ سنی سنائی بات نہیں، تصدیق کی انہوں نے کہ یہ میں نے کہی ہے، تب جا کر کے قرآن میں حوالہ دیا تھا۔ اور میں ان کا خیر خواہ ہوں اب بھی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صراط مستقیم اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بھائی صبح آدمی ہدایت پر ہے، شام کو نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ 50-60 سال تک ہدایت پر رہا، اب گمراہ ہو رہا ہے، انجام تو خراب ہو رہا ہے۔ العبرۃ للخواتین، ایک آدمی درس دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، گلیاں بلاک ہو گئی، اتنا اور دنیا آ رہی ہے اس کو، خود اس کا نظریہ دوسرا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس بیش بہا انسان کو اور اس قیمتی خطیب کو راہ راست پر استقامت نصیب فرمائے، اور انہیں دیکھ کر ہمیں اپنا بھی خوف ہے، اور ہر شخص کو خوف رہنا چاہیے۔ کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اہدنا ہدایت یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک ایراد الطریق ہے، راستہ بتانا، جس طرح کوئی کہے گلشن اقبال میں احسن العلوم کہاں ہے، آپ اس کو روڈ، بس، گلی، محل وقوع سمجھا دے، یہ ایراد الطریق ہے، راستہ بتانا۔ اور ایک آپ یہ کہ آپ کہیں میری گاڑی میں بیٹھ جائے، میں وہیں جا رہا ہوں یا آپ کو پہنچا کے آتا ہوں، یہ ایصال الی المطلوب، دونوں درکار ہے۔ کہتے اللہ جو ہادی ہے، انک لا تہدی من احببت، حضرت عام ہدایت نہیں دے سکتے اپنے محبوبوں کو، یعنی ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی، اللہ تعالیٰ تو مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ ایراد الطریق ہے۔ ایک بالوسائل ہدایت ہے اور ایک بلا واسطہ ہدایت ہے۔ بلا واسطہ ہدایت دلوں میں اتارنا، یہ اللہ جل جلالہ امن والو کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور ہم اور آپ شاید اس سے عاجز ہو، اور وہ ہدایت جو براہ راست قلب کو روشن کر لے، جو دل دماغ کو منور کر لے، وہ ہدایت جس کے بعد دلالت کا کوئی چمک نہ رہے، وہ صرف اللہ دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اقمنا، ہمیں قائم رکھ، وعدلنا، اور دوام نصیب فرما صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم تو ہر ایک کہتا ہے، مرزائیوں سے پوچھو وہ کہیں گے واہ مرزا غلام احمد قادیانی سے زیادہ صراط مستقیم پر کون؟ غلام احمد پرویز منکر حدیث سے پوچھو، اور حدیث کے نام پر دجل اور فریب کرنے والوں کو دیکھو، اور بدعات کے جو لت پت ہے ان سے پوچھو، وہ کہ ہم تو قبروں اور مزاروں کے ماننے والے ہیں، ہم تو ہے ہی ہدایت یافتگان۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر خدا آپ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ النساء میں ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا،
یہ 4 طبقے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کی تصدیق کرنے والے، ان پر جان لٹانے والے، ان کی رہنمائی میں ہمیشہ خیر اور اچھے اعمال کرنے والے، یہ 4 طبقے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل پر بھی نعمت فرمائی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور مختلف بندوں پر مختلف اوقات میں اللہ نے نعمت فرمائی، لیکن وہ اس پر مستقیم رہے، ان کی دعا مانگی گئی، اور جو ان سے منحرف ہوئے ہیں ان سے بچنے کی دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ 4 اصناف ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ کل کائنات کے نیکان ان کے ضمن میں آ جائے، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا تھا آپ کی طرف سے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، چھٹے پارے کا آخر رکوع سے پہلے، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ 3 دفعہ ضل يضل، 3 دفعہ، توریت کے گمراہ، زبور کے انجیل کے، اور فباؤ بغضب علی غضب، یہ بھی 3 جگہ ہے۔ تو غضب الگ تحقیق یہود پر ہوا، اور ضلالت کے مرتکب نصارہ ہوئے۔ تفسیر ابن جریر میں اور ابن کثیر دونوں میں منقول ہے اور معصور تفسیر ہے کہ جس طرح انعمت علیہم کا مصداق انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین ہے، اس طرح مغضوبین سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے عجیب بات کہی ہے، صراط مستقیم ضروری ہے تاکہ نعمتیں ملے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خدا نہ خواستہ اگر نعمتیں چھن گئی تو خدا کا غضب آ جائے گا، غیر المغضوب علیہم، اور جب غضب آ جائے گا تو پھر راہ راست نہیں رہے گی، ولا الضالین، فضلوا وضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔